बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने दोबारा यतीम खाना चौक लाहौर में धरना दे दिया है और अल्टीमेटम दे दिया है हुकूमत पाकिस्तान को। बड़ी अहम तफसीलात हैं लाहौर से जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून का आज एक इजलास हुआ है और मुस्लिम लीग नून जिस तरफ जा रही है वो पूरी कौम को नज़र आ गया है। पहले मरियम नवाज़ अपने बेटे का निकाह और निकाह सेरेमनी मुहर्रम में करती है, फिर 12 रबीउल अव्वल के दिन ये एक सियासी मीटिंग करते हैं और 13 रबीउल अव्वल को हुकूमत मुखालिफ ये एहतजाजी तहरीक का ऐलान करते हैं और जिस पर मुस्लिम लीग नून के अपने लोगों ने एतराज़ किया। और साथ मरियम नवाज़ आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िताब के बाद दोबारा इनको तकलीफ़ है और ये बातें दरबारों के ख़िलाफ़ कर रही हैं। और मरियम नवाज़ को ये अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान में जो दरबारों पर जाने वाले लोग या जो हाज़री देने लोग जाते हैं तो आप उस पूरे के पूरा जो मकतबा फ़िक्र है या जो स्कूल ऑफ थॉट है आप अपनी बेअक्ली की वजह से या प्री प्लान आपको कोई बुग़्ज़ है जिस बुग़्ज़ की वजह से आप उस तरफ मामले को लेकर जा रही हैं। और आज आपने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर जो 3 इल्ज़ामात लगाए हैं उनका हम पोस्टमार्टम करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सान्या मॉडल टाउन JIT केस की आज समाअत होने जा रही है। 20 अक्टूबर को 7 रुकनी बेंच है चीफ़ जस्टिस साहब की सरबराही में, चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की सरबराही में। और ये जो कार्रवाई शुरू हो रही है इसमें जो वकील हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब उनके आर्गूमेंट्स शुरू होंगे। मैंने आपको बताया था क्योंकि हम इस केस को लेकर चल रहे हैं और हर तारीख़ पर जो समाअत का आंखों देखा अहवाल है वो आपके साथ शेयर करते हैं और इंशाअल्लाह इस समाअत का अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील और शरीफ ख़ानदान के वकील आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बहस की थी और उनकी बहस 5 दिन चलती रही। फिर उसके बाद पंजाब हुकूमत के जो वकील हैं और जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब अख्तर जावेद भट्टी साहब, उन्होंने बहस की थी लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर। और अब जो बहस है वो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब करेंगे और फिर उसके बाद ये पहले मेंटेनेबिलिटी पर बहस होगी कि आया जो शरीफ ख़ानदान की तरफ से या पुलिस वालों की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई JIT के ख़िलाफ़ आया वो काबिल समाअत है या नहीं है, और उसके काबिल समाअत ना होने पर दलाइल देंगे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। तो उसकी तफसीलात भी इंशाअल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ मामला आ जाता है TLP का। आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की रैलियां थी मिलाद पाक के हवाले से। आप जानते हैं कि पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इस तरह से रैलियां करने की इजाज़त नहीं थी। आप जानते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम भी करार दिया गया था और पाबंदियां भी लगाई गई थी हुकूमत की तरफ से। तो उस तरह वो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं कर पा रहे थे। फिर हाफिज़ साद रिजवी का जो मामला है वो उनको पहले रिलीफ़ हाई कोर्ट से पहले एक दफ़ा मिलता है, फिर 3 माह की नज़रबंदी हो जाती है, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट मामला दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में भिजवा देती है। लाहौर हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है कि आज 12 रबीउल अव्वल के दिन जब रैलियां थीं तो उन रैलियों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने उस रैली को धरने की शक्ल दे दी है और यतीम खाना चौक पर बड़ी तादाद में तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। सेकंड लाइन लीडरशिप, क्योंकि जो मेन लीडरशिप है वो तो जेल में है, सेकंड लाइन लीडरशिप जो है उन्होंने ये धरना शुरू कर दिया है और हुकूमत को अल्टीमेटम भी दिया है। अब मुझे 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो जब उस वक्त जब अदालतें इनको रिलीफ़ दे रही थीं और अदालतें हाफिज़ साद रिजवी की गिरफ़्तारी के हवाले से या उनकी नज़रबंदी के हवाले से बड़े सख्त रिमार्क्स दे रही थीं पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़, उस वक्त ये धरना देकर हाफिज़ साद रिजवी की रिहाई की जो आखिरी उम्मीद थी, मुझे ये लगता है कि ये उसको भी, या जो सेकंड लाइन लीडरशिप है शायद वो यही चाहती है कि हाफिज़ साद रिजवी जेल में रहें और वो अपनी सियासत करना चाहते हैं या वो लीड करना चाहते हैं। यही वजह है कि उन दिनों में इन्होंने दोबारा धरना शुरू कर दिया है जब हाफिज़ साद रिजवी की रिहाई के हवाले से जो फ़ाइनल क्योंकि ये मामला अब फ़ाइनल मरहले में पहुंच चुका था, तो उस पर अब जब जाकर बताया जाएगा अदालत में पंजाब हुकूमत की तरफ से कि दोबारा रोड बंद कर दिए गए हैं, दोबारा एहतजाज और धरना शुरू कर दिया गया, तो उसके बाद कोई चांस नहीं रहेगा हाफिज़ साद रिजवी की रिहाई का। और ये या अपनी कम अकली की वजह से या जो सेकंड लाइन लीडरशिप है वो अपने कारकुनान को गुमराह करके
خود لیڈ کرنے کے لیے اور حافظ سعد رضوی کو مزید کچھ عرصہ جیل میں رکھوانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون بھی بہت ان ہے، اور مسلم لیگ نون فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، حکومت کو کمزور کرنا چاہتی ہے، مہنگائی کے ایشو پر بھی، اور ٹی ایل پی اور باقی جماعتوں کے احتجاجی جو دھرنے ہیں ان کا سہارا لے کر پاکستان مسلم لیگ نون سیاست کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان جو تحریک لبیک پاکستان کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ 15 دن سے ہم پرامن احتجاج کر رہے تھے، کسی حکومتی وزیر نے حال تک نہ پوچھا۔ 21 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں، اور قائدین نے کہا کہ 21 اکتوبر تک یا ہمارے مطالبات مانے جائیں یا پھر دمادم مست قلندر ہوگا، اور ہم پورے پاکستان کو بند کر دیں گے اور پورے پاکستان میں ہم جو دھرنے کریں گے اور احتجاج کریں گے۔ اس موقع پر اعلان کرتے ہوئے قائدین نے کہا کہ اب بھی ہم حکومت کو 2 دن کا ٹائم دیتے ہیں، وہ ٹیبل پر بیٹھ کر ہم سے بات کرے اور ہم سے کیے گئے معاہدے کو منو عن پورا کرے۔ یہ کون سا معاہدہ ہے؟ فرانس کے جو سفیر کو باہر ملک بدر کرنے کا جو ہے معاہدہ، اس کی بات ہو رہی ہے۔ حالانکہ جب نیا معاہدہ ہو گیا تھا اور جب انہوں نے دھرنا دیا تھا اور اس دھرنے میں کافی لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی اور اس کے بعد گرفتاریاں بھی ہوئی تھیں، پھر یہ ایک نیا انہوں نے جو مطالبے کیے تھے اور ایک نیا معاہدہ ہوا تھا، جس کے بعد انہوں نے دھرنا ختم کیا اور لوگوں کو چھوڑا گیا۔ اب پتہ نہیں یہ کس مطالبے کی یا کس معاہدے کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو پورا ہونا چاہیے۔ بہرحال 21 اکتوبر تک الٹیمیٹم دیا گیا ہے، اور اس الٹیمیٹم میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ حافظ سعد رضوی کو رہا کیا جائے، بلکہ یہ چیز ہے کہ ہمارا معاہدہ تھا فرانس کے سفیر کے حوالے سے اس کو پورا کیا جائے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے 13 ربیع الاول 20 اکتوبر سے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ راولپنڈی میں احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ آج شہباز شریف کے زیر صدارت اجلاس ہوا، اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں جہاں پر شاہد خاقان عباسی بھی موجود تھا، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، مریم اورنگزیب اور باقی پارٹی کے 4 صوبائی آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے صدور اور جنرل سیکرٹریز نے شرکت کی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نون لیگ نے ملک گیر احتجاجی ریلیوں کے لیے جلوسوں اور مظاہروں کے پروگرام کو حتمی شکل دے دی ہے، اور اس میں جو بعض ارکان تھے انہوں نے ربیع الاول کے مقدس مہینے میں احتجاج نہ کرنے کا مشورہ دیا، جو سختی سے مسترد کر دیا گیا، اور مسلم لیگ نون نے کہا کہ نہیں، ربیع الاول ہو، محرم ہو، جو بھی ہو، ہم اپنے جو ہمارا NRO لینے کا جو مقصد ہے یا وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانے کا جو مقصد ہے، اس کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ آج وزیر اعظم عمران خان نے ایک تقریر کی ہے اور اس میں کہا ہے کہ برطانیہ میں جو اگر یہ قطری خط کا معاملہ ہوتا، فونٹ کا معاملہ ہوتا، تو یہ جیل میں ہوتے۔ اس پر مریم نواز نے جو جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان پر جو ذاتی حملے کیے ہیں، اس میں ایک یہ بھی مریم نواز نے کہا ہے کہ جو ہے ایک ہیلی کاپٹر پر پہلے ایک دربار پر جاتے ہیں پھر دوسرے دربار پر جاتے ہیں، وہ آج کس منہ سے باتیں کرتے ہیں، اور جس ملک میں عوام فاقوں سے مر رہے ہوں، والدین مہنگائی سے تنگ آ کر بچوں کو زہر پلا کر خودکشیاں کر رہے ہوں، وہاں پر یہ عمران خان کیا گونگا، بہرا اور اندھا ہو چکا ہے؟ ہیلی کاپٹر سے ایک دربار سے دوسرے دربار تک سرکاری خرچ پر سفر کرنے والوں کو کیا خبر کہ پاکستان کی عوام پر کیا قیامت گزر رہی ہے؟ اب ایک دربار سے دوسرے دربار سے مراد کیا ہے کہ وہ پھر وہی مذہبی جو طنز ہے، جیسے وزیر اعظم عمران خان کی جو بیوی ہیں، کیونکہ وہ مذہبی پوائنٹ آف ویو رکھتی ہیں یا وہ ایک مذہبی خاتون ہیں، دیندار خاتون ہیں، اس پر حملے کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات کرتی ہے تو ان پر یہ جادو ٹونے کا الزام لگاتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اگر اپنے عقائد کو اور اپنے جو دین کے جو عقائد ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر کو روشن کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں عید میلاد النبی پر، اس پر بھی یہ الزام لگاتے ہیں۔ یہ پورا ان کی یہ انتہا پسندانہ سوچ ہے، اور یہ وہ سوچ ہے جس نے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور یہی جو دہشت گرد تھے ان کی بھی یہی سوچ تھی۔ وہ یا درباروں پر حملے کرتے تھے یا وہ میلاد پاک کے جلوسوں پر حملے کرتے تھے۔ یہ جو شریف خاندان ہے، ایسے نہیں یہ اسامہ بن لادن کو جو لیتے دیتے رہے،
فنڈز لیتے بھی تھے، دیتے بھی تھے، ان کو پروٹیکٹ بھی کرتے تھے اور ان کے یہ سہولت کار بھی تھے، اور آج بھی یہ جو انتہا پسند ہے، مودی جیسا انتہا پسند دہشت گرد وہ ان کا دوست ہے، تو یہ ان کی ایک مینٹیلٹی ہے اور یہ اس وجہ سے خوف زدہ ہیں۔ جو ہیلی کاپٹر جب نواز شریف سفر کرتا تھا تو ہیلی کاپٹر سیاسی اور حکومتی اور پنجاب حکومت کا ہیلی کاپٹر یہ گل پوشی کرتے تھے، پھول پھینکتے تھے نواز شریف پر۔ نواز شریف کے لیے جو ناشتہ ہے مری میں وہ پنجاب اور لاہور اور جاتی عمرہ سے بن کر سرکاری ہیلی کاپٹر پر جاتا تھا۔ مریم نواز نے جتنا بھی اپنے ذاتی استعمال کے لیے، ان کا پانی فرانس سے آتا ہے اور اس کی یہ ٹیکس ڈیوٹی نہیں دیتے، کسٹم ڈیوٹی نہیں دیتے، تو یہ آج ان کو حضرت عمر فاروق کی مثالیں دیتے ہیں اور عمران خان کو گنگا اور بہرا کہتے ہیں۔ ایک پاکستانی کہے عمران خان پر تنقید کرے، اس کا حق بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے عمران خان کو بڑی امید سے وہ آگے لے کر آئے ہیں، یا انہوں نے ووٹ دیا ہے، یا عمران خان پر بڑی امیدیں تھیں۔ مریم نواز جو خود منی لانڈرنگ کے کیس میں ملوث ہیں، جو آج توشہ خانہ کا الزام لگاتی ہیں عمران خان پر، جس کے اپنے باپ کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس میں وہ اشتہاری ہے، اور اس توشہ خانہ میں جو جائیدادیں ضبط ہوئی ہیں اس کے خلاف مریم نواز نے درخواست دی ہوئی ہے کہ نہیں یہ تو میری ماں کی تھی، میرے باپ کی جائیداد نہیں ہے۔ پتہ نہیں ان لوگوں کے اندر کوئی شرم اور حیا نامی چیز ہی نہیں ہے، اور یہ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ اب عوام بیوقوف نہیں رہی، ہاں عوام مہنگائی سے ضرور پریشان ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس پریشانی کی وجہ سے آپ لوگوں کو اون کیا جائے گا، اور آپ کی جو وراثتی جو آپ کا ایک آپ حق سمجھتے ہیں حکومت کرنا، وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اور انشاءاللہ پہلے بھی آپ لوگ ناکام ہوئے اور اب بھی ناکام ہوں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔